اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ زندگی کی خوشحالی کے لیے، رزق کی فراہمی کے لیے یہ محمد و آل محمد کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گناہ آپ کے پہاڑ جتنے بھی ہوں وہ بھی اللہ میں معاف کرے گا، پریشانی آپ کی پہاڑ جتنی بھی ہو اللہ میں اس کو معاف کرے گا۔ بتانے والے کی ہستیاں بھی کون ہیں، ان کے نام سے بھی مانگا جائے تو وہ بھی مطلب کہ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ان کا وسیلہ بنا کے خدا سے مانگا جائے تو اللہ، وہ خدا تو کہتا ہی ہے کہ مجھ سے مانگو تو اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، اور اگر کائنات میں نظر ڈالی جائے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ ان کے وسیلے سے اچھا وسیلہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے پروردگار خوش ہوتا ہے، اور اسی کے لیے جنت دوزخ بنائی گئی ہے، اور انہی کے لیے دنیا کو قائم کیا گیا ہے۔ اگر رسول کو نہ اللہ نے دنیا میں اتارنا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، اگر آل محمد کو دنیا میں نہ لانا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتے۔ جنت دوزخ کا فیصلہ بھی انہی کی وجہ سے کیا اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی بھی انہی کی وجہ سے۔ جو ان سے محبت کرے گا اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ دوزخ کی طرف بڑھ جائے گا خود بخود۔ یہ پاک ہستی ہے، اور یہ درود پاک تو اللہ محمد پر اس طرح درود بھیجتے ہیں، اور کہتے بھی اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو تم بھی درود بھیجو، میں اور میرے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بہت سے لوگوں نے کوئی بھی درود بنا لیا ہو، بے شک بنا لیا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اگر مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ اس سے خوش ہوگا، لیکن مجھ پہ لنگڑا درود نہ بھیجو، مجھ پہ پورا درود بھیجو۔ پورا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ درود کی اتنی وہ ہے۔ اصل میں یہ جو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم گناہ کہاں کرتے ہیں؟ بھائی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں نا، ہم اپنے ملازم پہ سختی کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں نا، ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں نا، ہم منہ سے گالیاں نکالتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں نا، ہم ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں تو یہ گناہ ہی ہوتا ہے نا۔ اس کو ہم لوگ اتنے رچ پچ گئے ہیں اس گناہ میں، ہمیں یہ گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ اگر یہ گناہ نہ ہوں تو اللہ میں آپ کو کیوں سختی کی طرف لے کر جائے؟ اللہ میں آپ کو کیوں چاہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ گو ہم فرشتے نہیں ہیں، گناہ تو ہم سے ہونا ہے۔ رسول اللہ پاک سے جب فرمایا تو میں گناہ کے بعد توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہوتا ہے، میں گناہ کب تک کرتا رہوں گا؟ تو رسول اللہ پاک نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کہ جب تک شیطان زندہ ہے آپ گناہ کرتے رہیں گے۔ شیطان کا کام ہے ہم سے گناہ کروانا، ہمارا کام ہے اپنے گناہ کو بخشوانا۔ ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے ہمارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، ہم استغفار پڑھتے رہیں گے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کے اگر پہاڑ جتنے بھی گناہ ہیں تو یہ معصومین فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملازم سے سختی نہ کریں، آپ گالیاں نہ نکالیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، ہیرا پھیری نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں، ہر بزرگ کی عزت کریں آپ، اور رشوت لینا بھی نہ، رشوت لینا چھوڑ دیں، مزدور کی مزدوری مطلب کہ فوراً ادا کر دیں، اور اپنے جھوٹی گواہی دینا بھی لاکھوں میں گناہ ہے۔ یعنی ایسے آپ کا دل خود بتاتا ہے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ ہم یہاں گناہ بھی کرتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا آپ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، آنکھ بند کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو لاکھوں ایسے نظر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، جزازیں بنا لیتے ہیں، ملکوں سے باہر بھی جا کے جزازیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں بھی محل نما مکان بنائے ہوتے ہیں۔ ایسے تو نہیں بنتے محل نما مکان، ایسے تو نہیں بڑی بڑی عمارتیں بڑھتے جب تک اس کے اندر ہیرا پھیری نہ کی جائے، لوٹا نہ جائے، کسوٹا نہ جائے۔ تو رسول پاک اور معصومین فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میں میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ میں میرے حالات کو خوشحالی بتائے، میرے اوپر رزق کی بارش ہو،
اور مطلب کہ وہ میری زندگی انتہائی خوشگوار ہو جائے، پرسکون ہو جائے، تو وہ یہ عمل بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، آپ کو سکون ملے گا، رزق کی بارش ہوگی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے کہ ایسی تصویر پڑھنی ہے جو انسان کو گناہ کے قریب سے، ایسی تصویر جو خدا کے قریب لے جائے، وہ تصویر پڑھیں۔ اس کو تصویر کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے 2 تصویر آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے پڑھنی ہے پہلی تصویر ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک دفعہ پڑھنا استغفر اللہ ربی توب اللہ، 2 تصویر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا سبحان اللہ العظیم، اور اس کے سبحان اللہ عظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک تصویر آپ نے استغفر اللہ ربی توب اللہ کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے۔ مطلب کہ ایک تصویر وہ پڑھی، آپ نے 2 تصویر یہ پڑھی، 4 تصویر آپ نے پڑھنی۔ ایک تصویر درود پاک کی ہوگی، ایک استغفار کی ہوگی، اور پھر آپ نے 2 تصویر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اس کی پڑھنی ہے۔ اتنی طاقت ہے اس میں، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ کا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی اگر آپ کہہ دیں تو اس سے ہی یہ بڑی اللہ میں آپ کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں تصویریں پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی توبہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن رسول حضرت علی کی حدیث مجھے روایت نظر آتی ہے، جتنا آپ استغفر اللہ ربی توبہ اللہ پڑھیں گے اتنا اللہ میں آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ بتائی ہے۔ آپ نے ویسے 2 تصویر سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے، ایک تصویر آپ نے اس سے پہلے درود پاک کی پڑھنی ہے، اور بہتر ہے ایک تصویر استغفار کی پڑھ لیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے۔ تو آج کا یہ عمل ختم ہوا۔ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد مطلب 40 دن سے پہلے آپ کی اتنی مشکلیں دور ہو جائیں گی کہ مطلب کہ آپ کی خوشحالی ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ تصویر جو ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق بارش کی طرح آپ پہ جاتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ جو میں نے لکھے ہوئے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تصویر، اور تصویر کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 تصویر پڑھ لیں۔ آپ کو شروع میں آپ کو مشکل رہے گی، 4 دن 6 دن کے بعد آپ کو روانی ہو جائے گی، آپ اس کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے ہی پڑھیں گے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے، اور وہ اپنی عظمت کے صدقے میں آپ کی مشکلوں کو دور کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔